السلام علیکم منہاج بھائی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، اور جو آج میں آپ کو واقعہ سنانے لگی ہوں یہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، اور یہ واقعہ میرے ابو کے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا تھا جن کی ایج اس وقت 60 سال تھی۔ وہ ایک نہایت نیک، شریف، نمازی انسان تھے، بہت سیریس قسم کے انسان تھے، وہ جو کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے اور بس اپنے کام سے کام رکھتے، اس طرح کے بندے تھے۔ اب تو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو وہ ایک شاپ کیپر تھے لاہور میں، ایک مارکیٹ میں ان کی دکان تھی، لکڑی کے سامان کی دکان تھی ان کی۔ تو اسی طرح انہوں نے روٹین کے مطابق ایک دن صبح اپنی دکان کھولی تو انہوں نے سامنے دیکھا کہ 2 سانپ کے بچے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے، جیسے ہم سانپ کو دیکھ کے وہ کہتے کہ میں نے کوئی چیز اٹھائی سائڈ سے اور ایک سانپ کے بچے کو مارا دور سے، تو دونوں سانپ کے بچے غائب ہو گئے فوراً اسی ٹائم۔ وہ تھوڑے سے پریشان بھی ہوئے کہ کیا ہو گیا، کہاں چلے گئے، اور اسی وقت ان کی دکان کے آگے آ کے ایک پولیس کی گاڑی رکی اور اس میں سے 2-3 پولیس والے باہر نکلے اور انہوں نے ان سے کہا کہ تم نے قتل کر دیا، تم ہمارے ساتھ چلو۔ تو انکل پریشان ہو گئے، کہتے کہ میں نے کہا نہیں، میں نے تو ایسا کیا کچھ نہیں، آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ کہتے نہیں تم نے قتل کیا، جیسے پولیس والوں کا سٹائل، وہ کہتے بالکل ایسے جیسے ہمارے پولیس کا سٹائل ہوتا ہے اسی طرح سے، نہیں تم نے قتل کیا، چلو ہمارے ساتھ۔ کہتے میں بھی کچھ مزاحمت بھی نہیں کر سکا، ایک دم سے میں بیٹھ گیا ان کے ساتھ گاڑی میں۔ کہتے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ان کو ایسے، ان کے اوپر نا ایسی نیند سی، کہتے مجھے ایسے لگے جیسے مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے کچھ کلیئر نظر نہیں آ رہا، اور وہ ایسے ان کو فیل ہو رہا تھا جیسے گاڑی اڑ رہی ہے۔ آدھے منٹ کے بعد جو ہے وہ ان کی گاڑی رکی ایک میدان میں آ کے، جہاں بہت سارے جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آدمی اور عورتیں، وہ سب مل کے رو رہے تھے۔ پولیس والوں نے انہیں گاڑی سے اتارا اور اپنے ساتھ لے کے گئے، رکے جہاں پہ، وہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت بڑی سی نا پنچایت ہے، اور وہاں بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے، اور پولیس والے ان کو ایک بزرگ کے پاس لے کے گئے۔ وہ بزرگ کے پاس ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ تو یہ میرے انکل جو تھے انہوں نے کچھ ہمت کر کے کہا کہ بھی آپ مجھے کیوں لے کر آئے ہیں، میں نے کیا، میرا قصور ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ آپ نے آج صبح جو اپنی دکان میں جو 2 سانپ دیکھے تھے وہ اصل میں جنات تھے، اور وہ اس عورت کے بچے تھے۔ ان میں سے ایک سانپ جو اس عورت کا بیٹا تھا جس کو آپ نے مار دیا، اور اس وجہ سے آپ کو پکڑ کے یہاں لایا گیا۔ تو انکل وہ بہت پریشان ہو گئے، وہ کہتے کہ اچھا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ سانپ ہے، جس طرح سے جنات ہیں، میں نے تو ان کو دیکھا، میں ڈر گیا تھا، میں نے اس لیے ان کو مار دیا۔ تو ایک بزرگ جو اور دوسرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بہت زیادہ، کہتے بہت لمبی ان کی وائٹ کلر کی داڑھی اور بہت زیادہ ضعیف تھے وہ۔ کہتے انہوں نے میری یہ بات سن کے مجھے کہا کہ بیٹا کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی موذی جانور کو تم مارنے لگو تو اس سے پہلے اس کو 3 بار کہو کہ اگر تو ہم میں سے نہیں ہے تو چلا جا، اگر تو ہم میں سے نہیں ہے تو چلا جا، اگر تو ہم میں سے نہیں ہے تو چلا جا۔ تو میں نے تو ان بزرگ نے بتایا کہ میں نے یہ حدیث خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے سنی ہے، میں اس وقت موجود تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ تو میرے انکل حیران رہ گئے، وہ پریشان جیسے عام، وہ کہتے میں تو ایک دم سے کہ یہ کیا ہو گیا، کہتے اچھا میں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ مجھ سے انجانے میں ہوا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ کہتے میں نے ان سے معافی مانگی وہاں پہ۔ تو وہ کہتے بزرگ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اب آپ سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ سے انجانے میں یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن آئندہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی کسی جانور کو ماریں تو اس سے 3 دفعہ اس کو جانے کا کہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن آئندہ سے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کہتے کہ مجھے واپس وہ پولیس والے اسی طرح سے مجھے پکڑ کے اس گاڑی میں انہوں نے بٹھایا اور اسی طرح سے دوبارہ میری دکان پہ چھوڑ گئے، کیونکہ انکل تو کافی ایج کے تھے اور وہ بہت مضبوط اعصاب کے بھی مالک تھے، اس لیے وہ بہت زیادہ خوف زدہ نہیں ہوئے۔
انہوں نے واپس آ کے وہاں شاپ سب لوگوں کو بتایا کہ آج تو میرے ساتھ ایسا ہو گیا، اور یہ واقعہ اس وقت پورے بازار میں مشہور ہو گیا تھا، میرے ابو کے سب دوستوں اور سب لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا، کافی عرصے تک اس کا چرچا رہا، وہ سناتے بھی رہے ارے کہ ایسا ہو ایسا ہو۔ تو یہ منہاج بھائی ایک واقعہ تھا، اور یہ بالکل سچا ہے، کیونکہ کہانی نہیں ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ اپنے پاس سے بنا لیا ہوگا، کیونکہ وہ ایک نا بہت زیادہ سیریس اور نیک انسان تھے، زیادہ بات نہیں کرتے، اس طرح سے ان کے ساتھ یہ ہوا تو کافی یہ مشہور ہو گیا تھا۔ جی اوکے منہاج بھائی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم منہاج بھائی، میرا نام ہرا ہے اور میں اسلام آباد میں رہتی ہوں۔ میں آج آپ کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے اپنے واقعات شیئر کروں گی، اپنے لائف ایونٹس۔ آئی ہوپ یو گائز وڈ لائک اٹ۔ تو کہانی کچھ اس طرح ہے کہ دسمبر 2019 تھا اور میرے بھائی کی ڈیٹ وغیرہ فکس ہو گئی ہوئی تھی، ہمیں شادی اٹینڈ کرنے دبئی جانا تھا۔ تو کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوا کہ ہمیں اسی ٹائم پہ گھر بھی چینج کرنا پڑ گیا، جس میں ہم پہلے 6 سال سے رہ رہے تھے۔ ہم نے گھر چینج کیا، گھر دیکھا تو وہاں پہ ایک آنٹی تھی، ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور وہ اپنی امی کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کے ہسبینڈ کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی تھی اسی گھر میں، اوپر والے پورشن میں۔ تو وہ کہنے لگیں کہ اب ہمیں اتنے بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے ہم رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو انہوں نے اوپر والا پورشن دے دیا، وہ لوگ خود نیچے رہتے تھے۔ خیر ہم شفٹ ہوئے، ہم جس دن شفٹ ہوئے ہیں اس کی اگلی صبح ان آنٹی کی امی کی بھی ڈیتھ ہو گئی اسی گھر میں ہمارے سامنے۔ اچھا اس کے بعد ہم لوگ خیر اپنا جو بھی تھا، ہم لوگوں نے اپنی شفٹنگ وغیرہ کی، سیٹنگ وغیرہ کی۔ 10-15 دن کے بعد ہم لوگ جتنی شفٹنگ کر سکتے تھے وہ کر کے ہم لوگ چلے گئے دبئی۔ مجھے واپس آنا پڑا کیونکہ میری جاب بھی تھی اور میری پڑھائی بھی تھی، لیکن امی اور بھائی ادھر ہی تھے۔ آنٹی جو تھی انہوں نے کہا کہ امی کو بہت تسلی دی کہ آپ بالکل فکر نہ کیجیے گا، ہم پورا دھیان رکھیں گے، پورا خیال رکھے گا، وہ بالکل ہماری بیٹی کی طرح ہے وہ۔ خیر میں واپس آئی ہوں اور میرا کام کچھ اس طرح تھا کہ صبح میں یونیورسٹی جاتی تھی 9 سے 4، گھر واپس آتی تھی 2 گھنٹے کے لیے، اور 6 بجے میں نے پھر کام پہ جانا ہوتا تھا، اور میں 3:30-4 بجے رات کے واپس آتی تھی گھر۔ پہلا دن تو ٹھیک گزرا، خیر مجھے ڈر لگا کیونکہ ایک نئے گھر کی بھی آپ کو ہوتی ہے، جھجک ہوتی ہے۔ دوسرے دن جب میں واپس آئی ہوں، میری عادت تھی کہ میں اپنے ڈرائنگ روم میں سورہ بقرہ لگا دیتی تھی۔ 2 بیڈ رومز کا گھر تھا، آمنے سامنے کمرے تھے اور ڈرائنگ ڈائننگ تھا اور کچن تھا۔ تو اب پورے گھر میں کوئی نہیں، نیچے بھی کوئی نہیں، وہ آنٹی غائب، آنٹی نہیں ہے گھر، نہ کوئی آواز، نہ کچھ، نہ ہی کوئی مجھے پوچھنے آیا، نہ کچھ کہنے۔ خیر میں سورہ بقرہ لگائی، میں نے اپنا دروازہ لاک کیا اپنے بیڈ روم کا، میں آئی ہوں اور میں پیچھے کچھ دیکھ رہی تھی اور میرا پاؤں لگا کسی چیز کو، پر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے 2-3 دفعہ ایکشن کر کے دیکھا، کہیں پاؤں ہلا کے دیکھا کہ شاید میرا پاؤں کسی چیز میں اٹک گیا ہو، یا جو میں نے کپڑے پہنے ہیں کیا اسی میں تو نہیں اٹک گیا، پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر وہ رات تو میں سو نہیں سکی، لیکن اور اس کے علاوہ یہ ہوتا تھا کہ گھر میں جیسے انٹر ہوتی تھی نا، ایک وحشت سی آپ کو محسوس ہوتی ہے، جبکہ مجھے پہلے کبھی کسی گھر میں وحشت محسوس نہیں ہوئی، اور میں ڈرپوک نہیں ہوں، مجھے ڈر نہیں لگتا اتنی آسانی سے۔ خیر اب اس کے بعد میں نے بڑی مشکل سے 2 ہفتے گزارے، کیونکہ دوستوں کے گھر سے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ پڑھنا بھی تھا اور کام بھی کرنا تھا، تو انسان نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے گھر بہتر ہوتا ہے۔ اینی ویز میری امی آئیں، اس کے 2 مہینے بعد کرونا آ گیا تھا، کرونا وائرس، تو میرا کام جو ہے وہ گھر سے ہو گیا تھا۔ سنس میری نائٹ ڈیوٹیز ہوتی تھی، میری نائٹ ڈیوٹی شفٹ ہو گئی تھی رات 11 سے صبح 8 تک، تو ساری رات مجھے جاگنا ہوتا تھا۔ ان دنوں میں نے آپ کا نیا شو بھی سننا شروع کیا ہوا تھا۔ ہونے یہ لگا کہ
میں جب بھی سوتی تھی تو جس کمرے میں ہوتی تھی اسی سینیریو کے مجھے خواب آنے لگے، اور ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میرے کمرے میں جہاں میں لیٹی ہوئی ہوں میرے پاؤں کے پاس ایک عورت ہے، اور اس کے لمبے سے بال ہیں جو اس کے منہ کے اوپر گرے ہوئے ہیں، اور وہ کچھ کہہ رہی ہے یا وہ کچھ کر رہی ہے، اور میرا بھائی جو ہیں وہ مرگی کے پیشنٹ ہے، اور وہ ان کو نا فٹ آ رہا ہے، وہ دروازے میں کھڑے ہیں، تو میں اپنی امی سے کہتی ہوں کہ یہ اس عورت کی وجہ سے ہے نا، اور خیر میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں وہیں لیٹی ہوئی تھی، تو میں بہت خوفزدہ ہو گئی، اس وقت رات کے کوئی 3:30-4 بج رہے تھے۔ خیر یہ ایک معمول بنتا گیا، میں جب بھی اپنی نماز پڑھتی، چاہے عشاء کی پڑھوں تہجد کی پڑھوں، تو مجھے ایسے لگتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اور اتنا ڈر لگنے لگا کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، کہ میں بیچ میں چھوڑنے کا سوچتی ہوتی تھی کہ میں بعد میں پڑھ لوں گی۔ خیر پھر کچھ یوں ہوا کہ ہم نے کہا کہ اچھا چلو یہ گھر جو ہے ہم چینج کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ گھر تھوڑا چھوٹا پڑ رہا تھا۔ جب ہم وہ گھر چینج کرنے لگے تو ہم لوگ ساری پیکنگ وغیرہ کر رہے تھے، اس گھر میں نا ایک الماری تھی جو کہ بلٹ ان تھی، تو اس میں کچھ ہماری چیزیں پڑی ہوئی تھیں اور کچھ جو اونر تھے ان کی چیزیں پڑی تھیں۔ وہاں پہ ایک ڈائری نکلی جس ڈائری میں پیچھے یہ لکھا ہوا تھا کسی کو پاگل کرنے کا طریقہ، اور اس میں کچھ آیات لکھی ہوئی تھی، کچھ لفظ لکھے ہوئے تھے، اور لکھا ہوا تھا کہ کس طرح آپ نے بکرے کے دل میں سوئیاں ڈال لیا، اور اسی طرح کے اور 2-3 طریقے لکھے ہوئے تھے، کسی کو قابو کرنے کا طریقہ، اور کسی کو اس طرح کی مطلب کوئی چیز تھی۔ ہم بہت خوفزدہ ہوئے کہ ہم کن لوگوں کے گھر میں رہ رہے تھے، کیونکہ وہ آنٹی بھی عجیب تھی، وہ لوگ اپنے گھر میں ہی نہیں رہتے تھے، اتنا بڑا ان کا گھر وہ چھوڑ کے وہ لوگ ایک بہت چھوٹے سے ایریا میں گلی محلوں میں وہ رہا کرتے تھے، اور جب ہم ان سے پوچھتے تھے تو وہ کہتی بس میرا دل نہیں لگتا، میرا دل نہیں لگتا۔ لیکن خیر لاسٹ ٹائم جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا ڈر لگتا ہے یہاں پہ۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا، نہ میری امی نے پوچھا کہ کس چیز کا ڈر لگتا ہے، کیوں ڈر لگتا ہے، لیکن انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات، ہم نے کنکلوژن یہ نکالا کہ مے بی انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہو اس گھر میں، ٹھیک ہے، کسی کے لیے جو کہ غلط ہو گیا، اور اس وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ اس گھر میں داخل ہو گئی ہیں اور وہ انہیں تنگ کرتی ہوں، کیونکہ وہ واقعی ایسا ہی ماحول تھا گھر کا۔ وہ تو شکر ہے کہ میری امی جو ہے ماشاءاللہ وہ بہت پڑھنے پڑھانے والی ہیں، اور ہمارے گھر میں روز بلا ناغہ سورہ بقرہ لگا کرتی تھی، اور مجھے بھی عادت تھی رقیہ یا رقیہ جو ہوتا ہے وہ سننے کی۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کا کوئی بڑا حادثہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی چیز ہوئی تھی کہ میری خالہ سوئی ہوئی تھی میرے کمرے میں، اور رات کے کوئی 1-2 بج رہے تھے، میں ماما کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اور ایک دم سے خالہ اٹھی ہیں اور وہ بھاگتی بھی آئیں اور بیٹھ گئی ہیں، اور کہنے لگیں کہ تم نے میرا دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ میں نے کہا کہ اس لیے میں نے بند کیا کہ آپ کو شور نہ جائے ہماری آوازوں سے، اس لیے میں نے کہا کہ میں بند کر دوں۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگیں کچھ نہیں۔ اس وقت تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں نے بتایا جب وہ جانے لگی کہ اصل میں میں سوئی ہوئی تھی، اور لیمپ ہلکی سی مطلب ڈم سی لائٹ تھی کمرے میں، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کے پاؤں کے پاس کھڑا ہوا، اور ان کی آنکھ کھل گئی تھی تب، مطلب حقیقت میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اس طرح کا کچھ ہوا ہے۔ اینڈ that was about it. Thank you so much and take care.